السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ عوامی معاملات اور مسائل عموماً پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں۔ مختصر وقت میں آج کوشش کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، بلا تاخیر ہونا خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر حالات حاضرہ کے پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے معزز مہمان عبدالرزاق باجوہ صاحب تشریف فرمائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی وابستگی ہے، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ رزاق بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے، ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں۔ جاوید صدیقی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کی وابستگی ہے، انہیں بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ رزاق بھائی، صورتحال آپ کے سامنے ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے بھی موضوع یہ زیر بحث تھا کہ یہ جو سیاسی استحکام ہے یہ ملکی معیشت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تاہم یہ کہ جو اپوزیشن جو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن سے جن کا تعلق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیاسی رویہ رہا، یہ اگر مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے پھر حکومت کو سنجیدہ اقدامات کرنے پڑیں گے۔ تو اس سنجیدگی کا مظاہرہ آخر کس کی طرف سے کرنے کی ضرورت ہے، یہ ذرا فرمائیے گا، کیونکہ ابھی یہ جو مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے یا ختم ہو گئے، یہ بھی ایک بڑی پریشان کن چیز ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر یا جمہوریت کے اندر مذاکرات کا جو عمل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں، ذرا فرمائیے گا۔ یاسر صاحب دیکھیں، یہ جو مذاکرات کا جو خاتمہ ہوا ہے پچھلے دنوں، یہ تو تحریک انصاف کی طرف سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ تو آج بھی قائم و دائم ہے صدیقی صاحب کی قیادت میں، اور پرائم منسٹر صاحب نے دوبارہ میرا خیال ہے کل ہی دوبارہ سے دعوت دی ہے تحریک انصاف کو کہ وہ مذاکرات کے دائرے میں رہیں، اور مذاکرات سے کوئی حل نکلے گا نا۔ دیکھیں، اگر آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، میرے ہاتھ میں بندوق ہے، تو معاملات تو کبھی بھی درستگی کی طرف نہیں جائیں گے، قتل و غارت ہوتی رہے گی، زخمی ہوتے رہیں گے، ناراضگیاں بڑھتی رہیں گی۔ تو سب سے مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہتھیاروں کو نیچے رکھنا، ڈالنا، ہتھیاروں کو پھینکنا، اور اسی لیے بندہ مذاکرات پر آتا ہے کہ جی چلیں جی بیٹھیں آئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں اب تو انہیں میچور ہو جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، میں تو دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت بھی جو ہے وہ مذاکرات کی جگہ مذاکرات کر رہی ہے، اور تحریک انصاف کو بھی اس چیز کا پتہ ہے۔ تحریک انصاف کی بھی کوئی ماضی ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے بھی مذاکرات کی ابتدا کی ہو یا اس میں قدم بڑھایا ہو، تو ہے تو دونوں طرف سے معاملات، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ مذاکرات ہی ایک حل ہیں ایک پرابلم کا، ایک مسئلے کا۔ تحریک انصاف کو مذاکرات سے نہیں، ہاں مذاکرات کے ذریعے حکومتی ٹیم کو فیل کرتے اور پھر پبلک میں آ کر کے کہتے کہ دیکھیں جی ہم نے لاسٹ ٹائم تک ہم مذاکرات کی میز پر رہے، ہم نے تمام اپنی شرائطیں بھی رکھیں اور حکومتی شرائط بھی سنی، تو اب حکومت بھاگ رہی ہے۔ دیکھیں، حکومت نے خود ہی بھاگ جانا تھا، بھائی تحریک انصاف کو کیا ضرورت تھا بھاگنے کی؟ انہیں تو ایک اسپیج ملا تھا، ایک پلیٹ فارم ملا تھا، ایک موقع ملا تھا بات کرنے کا، اور پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو بتانے کا، بلکہ دنیا بھر کے جو میڈیا تھی، انٹرنیشنل میڈیا، اس تک یہ میسج جاتا کہ دیکھیں جی حکومت کی شاید جو ہے وہ نیت درست نہیں ہے۔ لیکن وہ تو وہ جس طرح تحریک انصاف کی ایک روایت رہی ہے، پہلے ہی وکٹ اور بلہ اٹھا کر بھاگنے والی، وہی انہوں نے ان کو اس کا سیاسی نقصان ہوگا، میں سیاسی نقصان ہوگا۔ جی جاوید صاحب فرمائیے گا، اس کے دفاع میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء باجو صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن صرف باتیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو موقف تھا وہ سب کے علم میں، کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کی نوبت تو جب آتی کہ جب آپ دیکھتے کہ جو کورٹ کے فیصلے ہیں، جو دوسری جو چیزیں ہیں اس پہ آپ عمل کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک چیف جسٹس یا جج کوئی فیصلہ رہائی کا دیتا ہے، پھر آپ دوبارہ کوئی نئے شوشہ چھوڑ کے پھر وہ کر دیتے ہیں، اور جو پھر آپ نے جو 1.5 سال میں جو مقدمات جس طرح بنائے ہیں اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو لگتا ہے کہ آپ ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں اس وقت، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو 8 فروری 2024 کا جو مینڈیٹ تھا وہ پوری دنیا کے علم میں، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اس میں جس طرح تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی اور جس طرح رزلٹ چینج کیا گیا، تو اور پھر انہوں نے اس کے بعد اس کے لیے جو چیزیں کی، مطلب کہ دیوار سے لگانے کی، تو یہ ان کے اندر ایک خوف، ایک ڈر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ پاور، ظاہر سی بات ہے، پاور ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے، تو یہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔ اور ابھی آپ نے 26 نومبر کے واقعے کو دیکھا کہ لاکھوں افراد ایک کال پہ بغیر لیڈرشپ کے جمع ہو گئے تھے، اور جس طرح پھر اس کے انہوں نے ان کے اوپر جو گولی چلائی اور جس طرح ان کو منتشر کیا، جبکہ عام طور پہ لاٹھی چارج اور
آنسو گیس سے ہوتا تھا، لیکن یہ تاریخ میں میرے خیال سے پہلی دفعہ ہوا کہ اس طرح کے واقعات ہوئے. نہیں تاریخ میں تو خیر بھرا پڑا ہے، تاریخ تو اس طرح کی تو چلیں اگر پہلے بھی ہوا تو غلط ہوا ہے، میں اس کی کوئی فیور نہیں کروں گا کہ یہ پہلے صحیح ہوا تھا اب غلط ہوا ہے. یہ جب ہوا ہے غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عوام ہے، پاکستانی عوام ہے، پاکستانی ادارے ہیں، سارے پاکستانی ہیں نا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ. اب آپ دیکھیں کہ اب جو دہشت گرد تو دہشت گرد کس طرح ہوتا ہے؟ دہشت گرد یہ کہ میں اپنے حق کی بات کر رہا ہوں. ایک مثال ہے، آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، اس میں جتنے بھی غدار ہیں جن کو آپ نے غدار ڈکلیئر کیا ہے ان کے مطالبات کیا تھے؟ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف حق بات کہنے پہ ان کو غدار قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ جو سیاست ہے، یہ جو پاکستان کی تباہی اور بربادی کی جو سیاست عرصے دراز سے چل رہی ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی، جب تک عوامی مینڈیٹ جو میں ہر پروگرام ہر وقت کہتا ہوں اس کا احترام کیا جائے تو معاملات خود ہی صحیح ہو جائیں گے. کیوں دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں 77 سال کے بعد بھی نہیں، میں ایک منٹ چھوڑا تھا کہ 77 سال کے بعد بھی آپ کے مسائل کیا ہیں؟ عوامی مسائل کیا ہیں؟ وہی بنیادی مسائل. میں ذرا مذاکرات میں رہتے ہوئے بات کرتا ہوں. یہ بڑا پرامن احتجاج کرتے ہیں، ان کی روایت رہی ہے، انہوں نے کہا تاریخ میں ایسی مثال بھی نہیں ملتی ہے. یہ اتنے پرامن لوگ تھے کہ آپ نے دیکھا ہے وہ جو کچھ ہوا اسلام آباد میں، پھر آپ نے گولی چلا دی. آپ سے مراد یہ کہ حکومت کی سائڈ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ گولی چلا دی گئی، یہ بڑا ظلم ہے اور یہ کبھی ایسا ہوا نہیں، تاریخ میں اس کی مثال بھی نہیں ملتی. تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں یاسر صاحب، ان کا کہنا ہے، یعنی تحریک انتشار یا تحریک انصاف جو بھی اس کو کہہ دیا جائے، اس کا کہنا ہے کہ گولی چلی ہے. کہیں کسی کیمرے میں کسی جگہ کوئی ایف آئی آر لانچ نہیں ہوئی. کہیں جس کا بچہ خدا نہ کرے وہ پاکستانی اگر اس میں کوئی شہید ہوا ہے، ان کے بقول میں تو نہیں مانتا، نہ کوئی زخمی ہے، نہ یہ کوئی ٹی وی جو دیکھنے والے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کتنا جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اگر ان کا کوئی تحریک انصاف کا یوتھیا اگر اس میں شہید ہوا ہے یا ہلاک ہوا ہے یا اغوا ہوا ہے، پاکستانی تھے، اس کی وہ کہاں پاکستانی تھے سر، وہ سارے اس کے ورثہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں پریس کلب ورثہ پر کا تو نہیں بیٹھ آپ رہے؟ نے میڈیا تو پہ آیا میں ڈرا سمجھتا ہوں کہ دھمکا یہ کے جھوٹ کا اور پلندہ ہے. ان کو کوئی گولی نہیں چلائی، ان کو گولیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی. چاہے وہاں کم سے کم وہ میری معلومات کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھوں کی تعداد میں جو وہ چپلیں ملی ہیں جو چھوڑ کر بھاگے. ابھی تو گولی چلی ہی نہیں تھی. تو یہ تو آپ کو پتا ہے اس کہ کا مطلب آپ تو خود اقرار کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. اگر آپ کی بات بھی مان لی جائے تو ایک کال پہ بغیر لیڈرشپ کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور بغیر لیڈر کے. یہ تو اب آپ نے خود اقرار کر لیا نا، یہ بات کر کے تو خود اقرار کر لیا. آپ اپنی باری پر جواب ضرور دیجئے گا. یہ ایک وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گولی وہاں چلی ہے. وہاں پر ایسی کوئی گولی نہیں چلی. ہاں لاٹھی چارج ضرور ہوگا. جس وقت رینجرز کے جوانوں پر پاکستان وہ ایک فوج کا حصہ ہے ہماری فوج کا، ان پر گاڑیاں چڑھائیں گے، اسلام آباد کو یرغمال بنائیں گے اور ان کو شہید کریں گے. اور فورسز کیلوں والے ڈنڈوں سے فورسز، یعنی پولیس بھی تو ہماری فورس ہے، رینجرز بھی ہماری فورس ہے، ان پر انہوں نے کیلوں والے ڈنڈوں سے حملہ کیا ان کے. اور جو پیٹرول بم مارے گئے، یہ تو دہشت گردانہ ایک طریقہ کار ہے. یہ سیاسی، ہم نے بھی اپوزیشن کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ بڑی ہمارے سے بغیر کوئی اپوزیشن اتحاد آج تک کامیاب ہی نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہوگا. تو ہم نے بھی جدوجہد کی، ہم نے کوڑے کھائے، جلا وطنیاں برداشت کی، جیلیں کاٹی، تاریخ بھری پڑی ہے ہمارے لوگوں نے. خودکشیاں کی، تیل ڈالے شہید بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو لاہور میں کئی جگہ پر، پنجاب میں لوگوں نے تیل اپنے اوپر ڈال کر اپنی جان کا خاتمہ کیا. لیکن پرامن ہماری تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس طرح کی تاریخ انہوں نے بنائی ہے. اور یہ پھر دوبارہ سے کوئی انتشار کرنے جا رہے ہیں. میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ اب موسم وہ نہیں رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، سردی ختم ہو گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ مزید آپ لوگوں کا کوئی سیاسی نقصان. آپ فرمائیے. دیکھیں مسئلہ یہ کہ جیسے انہوں نے کہا ریلیاں پرامن، تو مجھے بتا دیں 3.5 سال دور میں ان کی بھی ریلیاں نکلی تھیں. کتنے کنٹینر رکھے گئے تھے، کتنے گڈھے کھودے گئے تھے، کتنے مطلب ویڈیو تو موجود ہے نا اس وقت کی بھی، آج کی بھی موجود ہے. آج جو کچھ ہوا ہے، جو ہماری ریلیوں صحیح ہے نا، جب یہ بلاول صاحب لے کے گئے تھے یہاں سے، اور بھی مہنگائی مارچ ہوا تھا، اور جو اب مہنگائی دیکھ رہے ہیں اس سے بھی لوگ آ گئے کہ اس وقت بھی. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کتنے جگہیں بلاک کی گئی تھی، جتنے کنٹینر رکھے تھے، کتنے گڈھے کھودے گئے تھے. اور اس کے بعد جب ہمارا ہوا تو آپ نے دیکھا پورا اسلام آباد ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پہ کوئی مفتوحہ علاقہ ہے یا حملہ ہوا ہے، یا کوئی ایسا ہے کہ سارے چاروں طرف سے بند کر دیا گیا. رہے تھے نا جو
اب ملیشیا کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, اس طرح نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ دیکھیں اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو آپ پھر اس طرح کے اقدامات کیوں کرتے ہیں کہ جو غیر جمہوری ہوں؟ آپ ٹھیک ہے دیکھیں آپ بار بار کہتے ہیں جی پی ٹی آئی یہ ہو گئی پی ٹی آئی, پھر آپ کو اتنے اقدامات کیوں کرنا پڑتا ہے اس کو روکنے کے؟ اگر وہ عوام میں مقبول نہیں ہے یا عوام اس کے ساتھ نہیں ہے, اچھا 12 پاکستان میں مہمانوں کو کیوں یرغمال بناتی ہے؟ نہیں ایسی کوئی نہیں ہے, تو آپ کو آتی نہیں ہے سوائے ناچ گانے والی اصل میں مسئلہ ہے کہ سیاست ان کے دور کی سیاست رشوت لو, لوگوں کو بھتے لو. آج آپ دیکھ لیں نا انہی کے صوبے یہ سیاست کر رہے ہیں, آپ سندھ دیکھ لیں, کراچی دیکھ لیں, ان کی سیاست دیکھ لیں کہ کس طرح کی ان کی سیاست ہے کہ آج کراچی جو 65% ریونیو دینے والا شہر اس کا کیا حال ہو گیا, قتل و غارت گری, بچوں کا اغوا. اس کا مطلب ان کی سیاست بچے اغوا ہو رہے ہوں, اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہوں, مرڈر ہو رہے ہوں, یہ ان کی سیاست ہے. تو اس سیاست تک ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی آپ حکومت میں ہوتے ہوئے 3 دہائیوں میں آپ سیف سٹی بنا رہے, کتنا سیف سٹی بنا دی کراچی کو مجھے بتائیں. آپ کے تو نظام سے زیادہ ہوتا ہے کہ آئے دن بچوں کے اغوا, بچوں کے قتل, اسٹریٹ کرائم میں قتل, بھتہ خوری. آج یہاں کا بزنس مین کیوں مجبور ہو گیا کہ یہاں سے کاروبار سمیٹنے پہ ملائیشیا اور دبئی اور ادھر جانے پہ؟ تو آپ نے تو پاکستان کو وہ نقصان پہنچایا کہ شاید دشمن بھی نہیں پہنچا سکے. ظاہر سی بات ہے کسی بھی ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں تو ملک خود ہی تباہ ہو جاتا ہے, اور یہ کارنامہ آپ نے 30 سالوں میں بہت اچھی طریقے سے انجام دیا ہے. اور آج آپ دیکھیں قرضوں کے بوجھ, وہ ملک جو وسائل سے مالا مال ہے آج وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. کیوں دبا ہوا ہے؟ آپ کے عیاشیوں, آپ کے لوٹ مار کی وجہ سے. اور یہ آپ کسی ڈھکی, اور اسی لیے عوام جو ہے چاہے وہ اندرون ملک ہو چاہے وہ بیرون ملک ہو, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, ملک کا قرضہ دگنا ہوا ہے. نہیں لیکن گیا ہے, دگنا ہوا ہے سر. اگر ایسی بات ہوتی, قرضہ تو سب سے زیادہ آپ نے اگر ایسی بات ہوتی 8 فروری 2024 میں اندرون ملک اور بیرون ملک عوام اس طرح پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتی. اگر آپ کی بات اگر صحیح مان لی جائے, آپ کی بات کھوکھلی ہے. اب آپ کی دکانیں بند ہو رہی ہیں, اس لیے آپ طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری دکانیں چلتی رہیں. لیکن اب کیونکہ ٹائم آ گیا پاکستان کو بنانے کا, کیونکہ پاکستان احتجاج کے بارے میں بتا دیں. اب احتجاج کا راستہ دوبارہ سے اختیار کیا جائے گا کیونکہ اب ایک دفعہ پھر وہی سچویشن ہے, اور سوال یہ ہوتا ہے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں 8 فروری کو دیکھیں 8 فروری کو جو نہیں, جب کوئی عام شخصیت آتی ہے, یہ اس وقت کیا کوئی پلان ہے یا کوئی یہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کیا ہے؟ ابھی رجب طیب آ رہے ہیں, ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس کی ظاہر سی بات ہے. نہیں وہ تو پختونخوا میں جو ہیں وہ تو وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے کال دے دی آپ کے جو اس وقت صوبے کے وہ 8 فروری جو الیکشن کا دن تھا جس میں ریزلٹ وہ ایک الگ ہوا ہے, ہاں اس کے حوالے سے ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی. دیکھیں ایک مثال ہے, آپ کشمیری ڈے بھی مناتے ہیں, ایک مثال ہے آپ 12 اپریل کو جو کراچی میں ہوا تھا اس کا بھی انہی کی جماعتیں مناتی ہیں, وہ دن مناتی ہیں. آج یہ مخالف تھے, کبھی حامی ہو جاتے ہیں, کبھی انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ہمارا موقف شروع سے ایک ہی رہا کہ جو ملک کا محب وطن ہے, جو ملک کی تعمیر و ترقی چاہتا ہے, اس کے لیے پی ٹی آئی کے پورے پاکستان کے لیے دروازے کھلے ہیں. اور جو کرپشن اور جو لوٹ مار میں 12 مئی ہوا تھا, 12 مئی جو ہوا تھا وہ عمران خان کی کراچی کی آمد کی وجہ سے ہوا تھا. تو آپ نے کیا کیا تھا 12 مئی جسٹس کے ہوا تھا؟ اب ان کو یہ تاریخ ہی نہیں پتا کہ ایم کیو ایم جو ان کی اتحادی جماعت رہی ہے, تو آپ نے ان کے خلاف کیا کیا 3.5 سال اقتدار میں؟ موقع دوں میں ان کو بات کرنے کا. ہاں اب ذرا ان سے بھی بات کریں. میرا مقصد یہ تھا کہ یہ ابھی انہوں نے کہا کہ 12 احتجاج سب کا جمہوری حق ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف اگر پرامن اصل میں سارے جمہوری حق ان کے ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, نہ حکومت کو کوئی اعتراض ہے. اگر کیلو والے ڈنڈے لائیں گے, اگر پیٹرول بمبوں سے حملہ کریں گے, اگر رینجرز اور پولیس کے اوپر گاڑیاں چڑھائیں گے, اگر ملک کو یرغمال بنائیں گے, رجب طیب صاحب کے آمد کو متنازع بنائیں گے, تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا, اس سے بدتر ہوگا. یہ 26 نومبر بھول جائیں گے, میں آپ کے چینل پر بتا کر کے جا رہا ہوں. یہی سب چیز ان کے وزیر داخلہ کہتے رہے ہیں, کرتے بھی رہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اس طرح پاکستانی عوام کو, تو آپ پاکستانی حکمران ہیں, کسی غیر ملکی حکمران ہیں, اس کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں. اگر پاکستانی حکمران ہوتے, بیٹھتے, بات کرتے, حل نکالتے, ہمارا کون سا موقف ہے؟ ہمارا کوئی غیر قانونی موقف نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور جو مینڈیٹ ہے اس کو دیا جائے. تو یہ اس سے دنیا واقف ہے, کوئی ایسا نہیں کہ اس سے کوئی لائل میں کوئی ہم انوکھی بات کر رہے ہیں. تو مسئلہ کہنے کا یہ کہ جب آپ مسئلے کی حل کی طرف جانے ہی نہیں چاہتے, اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ جی ہم بادشاہ بنے رہے ہیں, کیونکہ یہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے
شاہی خاندان ہے، حکمران خاندان ہے، اسیران کو جمہوریت رہا میں کر کوئی دیں، حکمران وہ خاندان کہہ رہے نہیں سارے ہے۔ سیاسی ایران قیدی کو ہیں کیسے بشمول رہا کر دیا جائے؟ لیڈر بھی۔ انہوں نے جو 9 مئی کو جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیلا ہے، انہوں نے 32 اور جو دفاعی کراچی میں اداروں ہوتا کے رہا ہے، دفاتر پر حملے کیے ہیں، انہوں نے فوج کی چھاؤنیوں پر حملے کیے ہیں، انہوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں۔ وہ تو انقلاب کروائیں نا لائے تھے، جوڈیشنل انکوائری۔ یہ تو ہم انقلاب لائے تھے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشنل انقلابی انکوائری لوگ۔ کروائیں۔ اب جس طرح عمران ریاض ڈنکی لگا کر بھاگا ہے، انقلابی اس طرح بھاگتے ہیں۔ ارے انقلاب لانا ہے تو جائیں فلسطینیوں کو دیکھیں، جنہوں نے 50,000 اپنے بچوں کو مروا دیا، 50,000 سے زیادہ نوجوان ان کے مارے گئے، اور آج بھی انہوں نے اپنی سرزمین پر وہ کھڑے ہیں، اور آج بھی وہ مجبور ہو کر اسرائیل کو اور امریکہ کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے، جنگ بندی کا اعلان کرنا۔ آپ انقلابوں کی بات کرتے ہو؟ تو آپ آپ جاؤ کہیں ناچ گانے کی تربیت لو۔ ارے ناچ گانے آپ تو ہو ہی ناچ گانے والی پارٹی۔ لیڈروں کے بہت ساری ویڈیو آئی ہیں، آپ کہیں گے تو بھیج دیں گے آپ کو۔ نہیں کہہ رہے کرپشن نہیں ہے، کہہ رہے کرپشن کوئی نہیں کیا، آپ لوگوں نے کرپشن کی نا۔ دیکھیں جی، کرپشن انہوں نے نہیں کی۔ اصل میں لوٹ مار کے لیے جائز ہے، یہ جواب دو نا۔ جائز ہے لوٹ مار۔ 3.5 سال کا ان کا اقتدار جو تھا، بالکل صاف رہے کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اس میں کرپشن کس طرح ہوئی ہے، اس میں قرضے کتنے اس ملک کے چڑھے، اور وہ 600 ان سے پوچھا جائے کہ وہ 600 ڈیم کہاں ہیں بھائی؟ وہ کون سے گورنر ہاؤس کی تم نے دیواریں گرا دی؟ کون سی آپ نے یونیورسٹیاں بنا دی؟ آپ نے کون سی 1 کروڑ نوکریاں دے دی؟ 2 سال کرونا میں یہ کرونا کرتے خود ہی کرونا کا شکار ہو سر، گئے۔ آپ کرونا کے علاوہ بھی کچھ نہیں کر سکے۔ ہم نے تو کرونا میں بھی وہ کام کیے کہ دنیا نے اس کی مثال دی، اور آپ بغیر کرونا کے، آپ کا تو ذرا سا ہر سال سیلاب آتا ہے تو آپ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں امداد، اور وہ امداد پھر بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو امداد غیر ملک سے آتی ہے وہ مارکیٹوں میں بک رہی ہوتی ہے۔ اس طرح الزام تراشیوں سے لوگ دیکھ آپ سندھ کی حالت دیکھیں نا، سندھ کے لوگوں کی حالت دیکھیں، کراچی کی حالت دیکھیں، اس کے بعد آپ اتنی بے شرمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو تو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گوگل پر کوئی ایک ڈیم تو بتا دیں، گوگل پر کوئی ایک سڑک تو بادشاہ بتا ڈیم اور دیں۔ دیامیر ڈیم کس کے دور کے رکھی ہوئی ہے؟ آپ نے بند کر دیا نا اس کو۔ بادشاہ اور دیامیر ڈیم کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، جو اکاؤنٹ کھلے تھے، جو سب چیزیں ہوئی تھی، وہ ہمارے دور سے شروع ہوئی تھی۔ ان کے دور میں آگے تھا، وہ ڈیم پہ کام بند ہو گیا۔ یہ انہوں نے صرف جھوٹ K4 کا منصوبہ اپروو ہو گیا تھا، ان کے دور میں آگے جو MKM اور یہ کہتے ہیں K4 ہمارے دور میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہیں، اب ایک میں ذرا تصحیح کروں، آخری میٹنگ کے اندر آپ نے اس کے اوپر آبجیکشن لگا کر سی سی میں عوام بالکل ان کے خلاف ہے، ان کے حق میں نہیں ہے۔ یہ طاقت کا استعمال کر کے ہم کو دبانے کی کوشش کریں، یہ چاہتے ہیں اپنی سیاست سے جھوٹ کا خاتمہ نہیں کرے گی، کبھی کامیابی کی طرح یہ سنجیدہ ہو جائیں۔ اب یہ عمران خان صاحب 75 سال کا ایک بزرگ، کرپشن تو کوئی بھی نہیں کی، پھر حکومت نے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی، یہ سب جی کرپشن انہوں نے نہیں کی ہے۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار؟ ثابت کر رہے ہیں۔ یہ وہ گھڑی لے گیا، وہ انگوٹھی لے گیا، وہ ہیرے، کرپشن تھوڑی ہے، وہ قالین تک تو لے گیا۔ جھوٹا مقدمہ ہے، کرپشن تھوڑی ہے، کوئی گھڑی بیچ دی تو کیا ہوا؟ سوئز اکاؤنٹ بنا دیے، دبئی میں محلات بنا دیے، لندن میں محلات جو پروف شدہ ہیں۔ ان کے پاس آپ کچھ مجھے نہیں ہے۔ بتائیں، ملک کی تباہی اور بربادی، یہ تحریک الزام کے رہنما ہیں، تحریک انصاف کے نہیں، یہ تحریک الزام کے۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو یہ ان کی مثال وہی ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچنے والی۔ تو ہمارے باجوہ صاحب جو ہیں، جب تک سنجیدہ نہیں ہوگی تحریک انصاف، جب تک تحریک انصاف بالکل سنجیدہ ہے، جب تک یہ سنجیدہ نہیں ہوگی اور سنجیدہ لوگوں کو عزت اور وہ نہیں چاہتی ہے دے کہ گی، ملک یہ ترقی کبھی کرے۔ کامیابی کی طرف سنجیدہ نہیں کا جائے بولیے، یہ بتائیں ذرا، سنجیدہ کا بولیے۔ سنجیدہ ہے، اور اسی لیے اس کو میچور ہو جاؤ، اب 60 نہیں، سال ہم کے ایسے بچوں کی لوٹ مار میں حصے دار بن کے میچور نہیں ہونا چاہتے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی پرانے بند کر دیں، کیوں بند کر دیں؟ اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے، آج ملک قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اچھا، یہ 190 ملین پاؤنڈ کا بھی بتا دینا ذرا، ہمیں تو آج تک یہی پتا چلا اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ حسن نواز، حسین نواز سے۔ تو کرے نا، آپ دیکھیں ملک ریاض آج کیا کیا بیانات دے رہا ہے اور کس طرح بیانات دے رہا ہے کہ وہی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ بڑی ذمہ داری ہے الیکٹرانک میڈیا ہے۔ آپ تو صادق اور امین تھے، آپ کا کیا تعلق تھا ملک ریاض کے ساتھ؟ آپ سے بات یہ کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے عمران خان کے اکاؤنٹ میں یا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ اس میں، حکومت پاکستان کے طریقہ کار ایسا کیوں نہیں اپنایا گیا؟ چلیں اب جواب دیں، سنجیدہ جواب دیں آپ۔ طریقہ کار اس کا کیوں نہیں قانونی طریقہ اختیار کیا گیا؟ کیبنٹ سے منظوری کیوں نہیں دی گئی؟ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ آج تک کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں ہوا؟ وجہ بتائیں، نہیں مجھے ایک بات بتائیں، کس سے بینیفٹ کس کو
पहुंचाया गया? क्या लोगों को पाकिस्तान में क्या सारी आपके हिमायती हैं जो आपकी बात मान लेंगे? सवाल नहीं करेंगे। ट्रस्ट के अंदर कैसे पार्क कर दिया आपने? वो ट्रस्ट को बनाया कैसे गया? कैसे बनाया ट्रस्ट आपने? झूठ बोला आपने के साथ? आप अपना सही बात करनी होगी। देखिए सारे के सारे आपके हिमायती नहीं है जो आप कहेंगे मान लेंगे, हम सवाल करेंगे। अमेरिका में बना, लंदन में बना, आपने ट्रस्ट को बनाया गया था, आप उसके बेनिफिशियरी थे। बुशरा बीबी और इमरान खान आप घड़ी बेचते हो, कहते हो मैंने रोड बना दी। ये झूठ, सारे आपके हिमायती नहीं है। एक मिनट, नहीं झूठ, बहस ना करें, बहस ना करें, झूठ ना बोलें, झूठ ना बोलें, आपको उसका संजीदा जवाब देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बात ना घुमाएं। देखिए मैं आपको फिर कहता हूँ, तारीख के साथ ना करें। सारे आपके हिमायती नहीं है कि जो आप जो बोलेंगे वो कहेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है। झूठ बोला गया, जाली ट्रस्ट बनाया गया, उसमें पार किया गया, उससे बेनिफिट लिया गया, डायरेक्ट बेनिफिशियरी आप बेगम साहिबा आपकी और इमरान खान दोनों बेनिफिट। आगे की बात करें, कैसे साबित कैसे करेंगे? सब प्रूफ हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ट्रस्ट होता क्या है? हाँ, ट्रस्ट बनाया जाता है पाकिस्तान में। आपको मिल्कियत नहीं होती है पाकिस्तान में, सारी करप्शन के लिए पैसा यही तरीका कार। अब जवाब दें। अच्छा बताएं, चले वो हो गई, वो करप्शन हो गई। एक मिनट तरीके से, एहतजाज नहीं है प्रोग्राम में, गुफ्तगू है, एहतजाज नहीं। आवाज ऊंची करने से बात वो नहीं होगी, दलील देनी पड़ेगी। पहले दलील दें, साबित हो चुका है ना, दलील तो अदालत में देनी थी। तोहफे में सऊदी अरब से मिली हुई जब सब साबित हो गया, इन्होंने बेची है, साबित हो गया। उसके पैसे जवाब में क्या कहा जी, हमने सड़क बना दी, बनी गाला की चारों तरफ मैंने सड़क पकड़े गए। वो यार वो तो यूनियन काउंसिल का काम था, सजा हो चुकी है, नाज़िम का काम था, सजा हो चुकी है, वो साबित हो गया। ये झूठ है, ये तो कह रहा हूं। मरियम नवाज एतराफ कर चुकी है गाड़ी का, संजीदा कोशिश करें, संजीदा कोशिश जो नहीं लेनी चाहिए थी वो भी संजीदा कोशिश करें। ठीक है, आप कर रहे हैं ना। हाँ, आप जितने आप पकड़ लेते हैं ना, आप हुकूमत में थे, आपने जैसे लोगों को पकड़ा आप उनको भी पकड़ते हैं ना, ये आपकी गलती है। अब आप अपने लोगों को भी बेवकूफ ना बनाएं, सीधी बात बताएं। आपने कहा अगर मरियम नवाज या किसी पे था, आपने क्यों नहीं पकड़ा? आप जवाब दें, अथॉरिटी आपके पास थी। आप राना सनाउल्लाह को पकड़ सकते हैं, एहसन इकबाल को, साद रफीक को, सलमान रफीक को, इनको, फरियाल तालपुर को, सबको आप रातों रात उठा सकते हैं। आपने क्यों नहीं उस वक्त पकड़ा? जवाब दे दें, अपने लोगों को ही बता दें आपने क्यों नहीं पकड़ा। ये जो सारी बातें आज आपको याद आ रही हैं, पकड़ लेते आप, क्यों नहीं पकड़ा? जुर्म होता ना, मसला ये है कि मैं वही तो कह रहा हूं, संजीदा गुफ्तगू करें ना, अपने लोगों को आप कब तक वो बेवकूफ बनाएंगे? पाकिस्तान में आना, मैं आपसे वो सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल जुर्म है, कानूनी तरीके से आएगी, वो जुर्म नहीं है। वो मतलब जायदादों का आपको साबित करना था, केसेस आपको साबित करने थे, आपने क्यों नहीं किया? सवाल ये पैदा। चले आखिरी वर्ड, आखिरी जुमला। अब ये मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, जब मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार अगर कर लेते हैं तो फिर क्या किया जाएगा? कुछ हुकूमत एक मिनट मुज़ाकरात से तो भाग चुके हैं मैं एज ए सियासी कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि मुज़ाकरात ही आपकी जो है फलाह के लिए बेहतर है, आपकी जमात के लिए बेहतर है, और आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, आप मुज़ाकरात से ना भागें। हम इन्हें बार बार दावत दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, सारी सियासी जमातें करें देखिए ना मुज़ाकरात से। समझते कि आप, मैं बड़ी खुलकर बात करता हूँ, समझते कि आपके पास वो इख्तियार नहीं है कि आप मुज़ाकरात को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। देखिए जी, ये तो टाइम से पहले ही भाग गए ना, उसकी डेट तो ये तो मैं इनसे सवाल करूंगा ना कि ये वक्त तो आने देते, बिल्कुल चाहिए, उसके बाद ये चीज एस्टेब्लिश हो सकती है। अगर इनका कहना था कि हमें कमीशन दिया जाए, तो भाई वो उसे डेट तो पार होने दो ना, डेट तो गुजरने दो, डेट तो आने दो, मुज़ाकरात जारी थे। आप ये तो सवाल मैं इनसे करूंगा कि ये सारी चीजें तो उसके बाद में एस्टेब्लिश ये सियासी जमात नहीं है सर, ये यासिर साहब, ये तहरीक इंतशार है, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, इन्हें सियासी तरबियत की जरूरत है। मैं जरा अब उनकी जावेद भाई से पूछूंगा ये, अब जरा बताएं कि जैसे उन्होंने कहा कि मुज़ाकर, एक सवाल सुन लें उसके बाद इसकी जवाब दें, कि जब एक वक्त का तयन हो चुका है, अगर आपने इम्तिहान दिया है और नतीजा आने से पहले ही अगर आप शुरू हो जाएंगे कि ये मामलात ख़राब हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा? आप बेहतर नहीं होता कि पहले उसका कोई रिज़ल्ट निकल आता? जो आपने मुतालबात रखे हैं वो बार बार इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि अभी तो हमने जवाब लिखना था और जवाब लिख कर आपको देते, फिर आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते ना, क्या पता कि वो आपके हक में ही आ जाता, क्या पता वो यही लिख दिया होता उन्होंने कि हम आपके सारे मुतालबात मान गए। अपने लोगों को कैसे कायल करेंगे कि आपने वक्त से पहले जो है वो मुज़ाकरात से पीछे हट गए और नतीजा निकलने से पहले? इसकी कोई मंतकी दलील है, कोई इसका संजीदा जवाब है तो ज़रूर दें। देखिए अभी तक 3 या 4 दौर हुए थे मुज़ाकरात के, सही है ना? 3-4 दौर में जो हमारे जो मुतालबात हैं वो ऐसे तो नहीं कि कोई नए हमने पेश किए हों या कोई, हमारे तो वही जो पुराने चल रहे हैं वही चीज़ें थी। और आप हुकूमत में, आपके पास पावर अगर है, एक मिसाल है
تو آپ تو اس کو فوری اس پہ عمل کرتے، لیکن آپ ٹائم ڈیوریشن دے کے اپنی گورنمنٹ کو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو ایک مثال ہے جو مطالبات پہ آپ چاہتے ہیں، اچھا پھر ہمارے کوئی مطالبات نئے بھی نہیں تھے، اس پہ غور کیا جائے، اس پہ بحث و مباحثہ کیا جائے. نہیں آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ جو مطالبات لے کر آئے آپ نے لا کر ٹیبل پہ رکھے، صدیقی صاحب اور ان کی ٹیم اس کے اوپر سائن کرے اور آپ کو واپس کر دے دستاویز کہ یہ لیں آپ نے ہم نے مان لیا ہے؟ کیا یہ آپ کی سنجیدگی کا لیول یہ ہے؟ یہ آپ کی سیاست آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اگر کوئی مطالبہ کریں تو دین اینڈ دیئر اس کا فیصلہ ہو جائے؟ آپ یہاں پر اگر اپنے کیس کے لیے بھی کسی کے پاس جائیں یا کوئی مقدمہ، سالوں کا تو ٹائم نہیں ہے لیکن کم از کم 7 دن کا تو انتظار کر سکتے تھے. پھر اپنے لوگوں کو کیسے قائل کریں گے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سنجیدہ نہیں ہے معاملات. وقت ختم ہو گیا، پھر بات کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ، موقع ملے گا. جاوید صدیقی صاحب، رزاق باجوہ صاحب، دونوں کا بڑا شکر گزار ہوں. وقت ہو رہا ہے بریک کا، دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. آپ دیکھیں ہمارا پروگرام.